السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام کا بیان ہو رہا تھا اور تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ میں ہر درس میں یہ بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، لیکن میں نے چینل کا نام تاریخ اسلام رکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے چینل کا نام تبدیل کیوں کیا۔ یہ اس لیے کہ تاریخ اسلام مجھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد مزید خلافت راشدہ اور چلتے چلتے انشاءاللہ آج کے دور تک انشاءاللہ امید ہے، کوشش ہے، جتنی حکومتیں ہوئی ہیں اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے ترتیب کے ساتھ۔ جو اسلامی خلافتیں چلی ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس لیے اس چینل کا نام تاریخ اسلام رکھا گیا، اور تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پچھلے درس میں طائف کے سفر کا واقعہ بیان ہوا اور اس کی عبرتیں اور اس کے دروس بیان ہوئے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک داعی کے لیے اور ایک دین کی محنت کرنے والے کے لیے حضور کی زندگی کس قدر نمونۂ حیات ہیں اس کو بیان کیا گیا۔ آج کے درس کا عنوان ہے اسراء اور معراج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے صدمے پہنچے، یہاں تک کہ اس سال کو، جس سال آپ کے دنیا کے اسبابوں میں سے بڑے اسباب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حزن کا نام دیا گیا اس سال کو، عام الحزن۔ پھر آپ وہاں سے طائف میں تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگ شاید میری دعوت کو قبول کر لیں اور میرے ساتھ دین کی محنت میں میرا ساتھ دے دیں۔ ایک غم تو آپ کو پہلے سے پہنچا ہوا تھا، لیکن جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کی اور آپ کو لہو لہان کے خون سے آپ کو تکلیف دی، ایذا دی، تو آپ کا صدمہ اور بڑا۔ پچھلا تو صدمہ ایسے بھی تھا، صدمہ آپ کا اور بھی زیادہ ہوا۔ تو آپ کے صدمے کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے آپ کو اسراء اور معراج کرایا، آپ کو زمینی اور آسمانی سیر کرایا، تاکہ آپ کے پچھلے سارے غم ختم ہو جائے۔ اس کائنات میں قانونی قدرت ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور اگر مشکل پر صبر کیا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہیں۔ اسی طرح ہر رات تاریک ہوتی ہے، اس تاریکی کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ جہاں مشکل ہوتی ہے وہاں آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ ہمیشہ آسانیاں بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ مشکلات بھی نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ معراج ساری دنیا جانتے ہیں، معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے مسجدوں میں، غالباً شعبان کے مہینے میں، 15 شعبان کو، یا رجب کے مہینے میں۔ رجب کا مہینہ تھا سن 11 نبوی، اور آپ کو یہ واقعہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا، آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا اسی رات۔ لیکن اس میں 2 عنوان ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ آج انشاءاللہ صرف اور صرف اسراء پہ بات کریں گے، معراج پہ انشاءاللہ اگلی درس میں بات کریں گے، اس لیے کہ پھر درس بہت لمبا ہو جائے گا اور سننے میں ذرا سے پھر دشواری پیش نہ آئے۔ اسراء کا معنی کیا ہے؟ اسراء کہا جاتا ہے زمینی سیر کو۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو 15 پارے کی پہلی آیت اللہ نے اس کو بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، او کما قال اللہ تعالی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات اٹھایا اور مسجد حرام سے لے جا کر سفر کرا کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرایا، بیت المقدس اور بیت المقدس تک، القدس تک۔ اچھا، بیت المقدس الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، حضور کو سیر کیوں کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو مزید اور نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اسراء کا واقعہ جو ہے یہ صرف بیت اللہ سے لے کر، حرم شریف سے لے کر بیت المقدس تک جو سیر کرائی گئی، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی ہے زمینی سیر۔ آپ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آپ ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ سوئے ہوئے تھے، جبریل آئے، انہوں نے آپ کو ہلایا اور آپ کو اٹھایا اور آپ کو ساتھ لے کے گئے بیت اللہ میں حتیم میں گئے، اور وہاں سے پھر زمزم کے کنویں کے قریب میں حضور کو وہاں لٹایا اور آپ کے سینے کو چاکا، سینے کو چیرا، اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد سینے کو دوبارہ سیا اور اس کو اپنی پرانے حالت میں اللہ نے کر دیا۔ یہ آپ کو اس سفر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور آپ کے دل کو مضبوط کیا جا رہا تھا کہ آئندہ جو سفر ہے مشکل ہے کہ آپ اس کے لیے مضبوط رہیں۔ پھر اس کے سواری لائی گئی، براق سواری لائی گئی، اور جبریل اور حضور ان پہ سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد اب یہاں سے بیت المقدس کا اسراء کا سفر شروع ہوا۔ سفر شروع ہوتے ہی ذرا چل کر ایک بوڑھیا عورت سامنے آئی۔ اس عورت نے حضور کو اپنے طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جبریل نے عرض کیا حضور اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ دنیا ہے۔ ذرا سے آگے جا کر ایک بوڑھا شخص راستے میں اب حضور کو اپنے طرف متوجہ کرنے کی لگا، لیکن جبریل نے منع کیا حضور اس کی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ شیطان لعین ہے جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ذرا سے آگے چل کر آپ کو مختلف گناہوں میں، مختلف سزاؤں میں کچھ لوگ دکھائے دے گئے۔ سب سے پہلے کچھ لوگ دکھائے گئے آپ کو جو ایک نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے دنیا میں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ پھر آگے چل کر کچھ لوگ دکھائے گئے جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا بڑی بڑی قینچیوں سے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا یہ وہ واعظین ہیں جو خود عمل نہیں کرتے، اوروں کو بولتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ذرا سے آگے چل کر حضور نے آگے جا کر کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے سامنے حرام بھی تھا اور حلال بھی پڑا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ حرام کھا رہے تھے اور حلال چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی حلال بیویاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بدکاریاں کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک زمین، کھجور والی زمین دکھائی دی گئی
اور آپ کو وہاں پہ اتارا گیا. جبریل نے عرض کہ حضور یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اللہ ہجرت کرنے کا حکم دیں گے. مدینہ منورہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. اور آگے جا کر طور سینا کے مقام پر روکا گیا. اترے طور سینا کوہ طور پہ. وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس درخت کے پاس گئی جس درخت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا تھا. وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر شعیب علیہ السلام کے علاقے میں وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت اللحم، بیت المقدس، بیت اللحم ایک جگہ ہے، وہاں اترے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تھی. وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بیت المقدس میں آپ داخل ہوئے. فلسطین آپ پہنچ گئے. بیت المقدس تشریف لے گئے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر نہیں تھی، ایک جگہ تھی اس کی. وہاں تمام نبیوں کو حاضر کیا گیا، فرشتے بھی تھے، اور حضور نے وہاں تمام نبیوں کو نماز کی امامت کرائی. 2 رکعت نماز پڑھی. یہیں سے حضور کو لقب پڑا امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے امام. بیت المقدس سے آپ باہر نکلے اگلے سفر کے لیے. لیکن اگلے سفر شروع ہونے سے پہلے آپ کو 4 پیالے پیش کیے گئے. 4 پیالے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شہد کا اور ایک شراب کا. آپ نے ان 4 پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ اٹھایا. جبریل نے عرض کیا حضور آپ نے دینی فطرت کو اختیار کیا. اگر آپ شراب کے پیالے کو اٹھاتے ہیں تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ کو معراج کے طور پر، معراج میں بھی سدرۃ المنتہا میں بھی پیالے پیش کیے گئے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایت میں تطبیق دی ہے. وہ اس طرح دی ہیں کہ آپ کو 2 مرتبہ پیالے پیش کیے گئے. ایک یہاں بیت المعراج کا سفر شروع ہونے سے پہلے، بیت المقدس سے نکلنے کے بعد، اور ایک سدرۃ المنتہا پہ پیش کیا گیا. دونوں جگہ کو پیش کیے گئے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اچھا، بیت المقدس، یہ جو بیت المقدس ہے یہ طیطس اول، رومیوں کا ایک حکمران تھا طیطس اول. اس نے اس کو بالکل برباد کر دیا تھا اور اس کو بالکل گرا دیا تھا. جس وقت حضور نے نماز پڑھی اس وقت کوئی تعمیر نہیں تھی اور یہاں رومیوں کی حکومت تھی. اچھا، تو چونکہ عیسائی تھے، عیسائی اس کو القدس کہتے تھے، قدس. لیکن القدس تو کہتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کی ان کے ہاں کوئی احترام نہیں تھا. قدس احترام کو کہتے ہیں. تو احترام ان کے دلوں میں قدس کی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اس کا بالکل نام و نشان مٹا دیا تھا. غالباً سن 16 یا 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فلسطین کو اور بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا وہاں کا، اور وہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں انہوں نے اس کی تعمیر اثر نو کی، دوبارہ اس کی تعمیر کی اور گنبد صخرہ بنوایا. اور پھر اس کے بعد 1948 میں یہودیوں کا اس پر قبضہ ہوا. یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا، فلسطین کو قابض ہوئے، اور 1967 میں 67 میں انہوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے ہیکل سلیمانی پر ایک نئی تعمیر کی ہے. ہیکل سلیمانی، ہیکل کہتے ہیں عبادت خانے کو،
اور ہیکل سلیمانی کہتے ہیں معبد سلیمان، جہاں سلیمان علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سلیمان علیہ السلام کی اس پرانی تعمیر کو دوبارہ نکالیں گے جو تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ اچھا، آج کل جو اس کی تعمیر ہے، یہ ترکی خلیفہ، عثمانی خلیفہ، ایک خلیفہ ہے غالباً سلیم سلطان سلیم نے اس کی تعمیر کی۔ آج تک وہ تعمیر اسی طریقے پہ ہیں جو آج کل موجود ہے، وہ سلطان سلیم نے اس کی تعمیر کی تھی۔ تو یہودی وہ دعویٰ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں فنڈنگ کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ہیکل سلیمانی کو دوبارہ نکالیں گے، اور ہم دوبارہ وہ تعمیر نکالیں گے جس دن ہیکل سلیمانی ظاہر ہوگی اور سلیمان علیہ السلام کی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی، اس دن ہمارا مسیح آ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ مسیح جسے کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں کیا ہے، ہم اسے دجال کہتے ہیں۔ تو یہودی کہتے ہیں جس دن مسیح آئے گا، ظاہر ہوگا، پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی، اور مسیح آ کر یہودیوں کے علاوہ سب کو ختم کر دے گا، سب کو مار دے گا۔ اور ایک دیوار موجود ہے جس کو دیواری گریا کہا جاتا ہے، حائط البکا عربی میں کہا جاتا ہے، رونے کی جگہ۔ وہ دیواریں ہیں جس میں یہودی جا کر آج بھی جا کر دعائیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی میں کی نشانیوں میں سے اس دیوار کے علاوہ کوئی نشانی نہیں ہے، یہی نشانی موجود ہے، اور دعائیں کرتے ہیں کہ اس کی جو پرانی عظمت ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آ جائے۔ تو آج کل بھی فلسطین پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہیں ان پہ قابض ہیں، بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ ہے۔ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے، لیکن انشاءاللہ قریب ہے کہ اللہ پاک فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزاد فرما دیں گے۔ یہاں تک اسراء کا واقعہ بیان ہوا، اور یہاں سے پھر معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اسراء کا جو واقعہ ہے، جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ باقی جو معراج کا واقعہ ہے وہ حدیث میں موجود ہیں، مستند طریقے سے ثابت ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے، اس کے کیا عبرتیں ہیں، کیا دروس ہیں، کیا امت کو اس میں پیغام ہیں۔ اگلی درس میں انشاءاللہ پھر معراج کے واقعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔